ہمارے جو بلوچ مسنگ پرسنز کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا یہاں. نصر اللہ بلوچ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیئرمین ہیں بلوچ وائس آف بلوچ مسنگ پرسن کے. میں خود بھی بذات خود ایک ہم نے اسپیشل ڈیسک بنایا ہوا تھا اور کوئی 6-7 سال تک اس ڈیسک کو میں ہیڈ کرتا رہا. مئی جون میں اس کیمپ میں ہمارے رہبر اور رہنما ہیں, دوست ہیں, ہمارے لیڈر ہیں نوابزادہ حاجی لشکری رحسانی اپنے دوسرے سیاسی رفقا کے ساتھ ان کے کیمپ کا دورہ کیا. اس دورے کے دوران پھر انہوں نے سب نے مل کر ایک ریلی نکالی. ریلی TNT چوک پر ایک علامتی انداز میں دھرنا دیا. اس دھرنے کے فوراً بعد اس نالائق اور ناکام حکومت نے ایک FIR درج کرائی ان تمام سیاسی لیڈران کے خلاف. تو 3 دن پہلے کچہری میں میرے کسی جونیئر نے کہا کہ اس قسم کا کوئی FIR ہے. جب خیر وہ ہم نے دستاویزات اور اس کے ڈاکومنٹس نکالے تو پتہ چلا کہ اس میں نوابزادہ حاجی لشکری رحسانی, ماما قدیر بلوچ, چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور دوسرے ساتھیوں کے خلاف ساتھیوں کو اس FIR میں نامزد کیا اور بغیر ان سے پوچھیں ان کو انفارم کیے, نہ ان سے کسی نے بیان لیا, نہ ان سے کسی نے کوئی جا کے ملے ہیں, ان کو اپنے طور پر اشتہاری بھی قرار دیا. اب جب ہمارے علم میں یہ بات آئی, اب ایسا ہے کہ وہ FIR سے تو ہم نہیں گھبراتے, یہ تو سیاسی لوگوں پہ ہوتے رہتے ہیں, مگر اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے میرے خیال میں کسی سیاسی رہبر رہنما کو سیاست سے کنارہ کش یا دور رکھنے کی ایک سازش ہے کہ کسی سٹیج پہ آ جائے. اب کسی کے علم میں بھی نہیں ہے, اگر کوئی کسی الیکشن کے لیے کوئی کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو اس کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو اشتہاری ہے اس کیس میں. پھر اب ایک ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے سواس, کہ جو اشتہاری ہوتے ہیں اس کے کارڈ اس میں انٹر کر دیتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے. اس کی کارڈ پہ اگر بیرون ملک یا اندرون ملک کسی بھی ریلوے اسٹیشن, بس سٹاپ یا کسی بھی چیک پوسٹ ایئرپورٹس پر وہ آ جائے گا کہ آپ تو اشتہاری ہو اس کیس میں. تو یہ تمام ایک سازش کے تحت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا, جس کی اس فورم سے میں مذمت کرتا ہوں اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے سارے رفقائے کار ہیں اس سب کو سیاسی اراکین کو اس میں نامزد کیا ہے. ہم اس کے لیے عدالت سے بھی عنقریب رجوع کریں گے انشاءاللہ, اس کا بھی پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو. تو آج کا یہ جو اہتمام تھا, جو یہ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی تھی اسی نسبت سے کہ ایک سازش کے تحت سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن ایک غیر سیاسی جماعت ہے, تنظیم ہے, اور ہماری آرگنائزیشن کے تمام ممبران افیکٹڈ فیملیز پہ مشتمل ہیں. ہم گزشتہ 13 سالوں سے پرامن آئینی طریقے سے لاپتہ افراد کی بازیابی اور جبری گمشدگیوں کے ساتھ جو ماورا آئین اقدامات ہے اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے خلاف ہم لوگ پرامن اور آئینی طریقے سے جہد کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی ہم لوگ گئے لاپتہ افراد کے مسئلے کو لے کے. تو وہاں پر بھی ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ اگر کوئی ریاست مخالف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے ہم ان کی حمایت نہیں کرتے. ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ اس کے پورا ایک اہل خانہ ہوتا ہے. ہم بار بار مطلب گورنمنٹ کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے سامنے یہی گزارشات کرتے ہیں. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملک کی انسانی ہمدردی کے بنیاد پر دیکھا جائے. ایک شخص کی جبری گمشدگی کی وجہ سے اس کا پورا خاندان ذہنی اذیت سمیت بہت سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, ان کی بیوی بچے ہوتے ہیں. تو ہم یہی گزارشات وہاں پہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں, اگر جس بندے کو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے ملکی قانون یہاں پہ موجود ہے, ان کا آپ لوگ ٹرائل کر دیں. جو اس کا سزا بنے گا ہمیں قبول ہے, ہم انکار نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خاندان کو جبری گمشدگی کی اذیت سے
نکالا جائے. اور اس کے علاوہ ہم نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے سطح پر حتیٰ کہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے میٹنگز کی ہے, ان کے سامنے بھی ہم نے ان مسئلوں کو رکھا. اور جو وفاقی لا منسٹر ہے فاروق نسیم, ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے 3 گھنٹے متواتر ان مسئلوں پہ بات چیت کی. تو انہوں نے خود ایگری کیا کہ واقعی بھائی ملک کے اندر جمہوری گمشدگیاں ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی چاہتا ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ملکی آئین کے تحت حل ہو. تو آج میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ان کے سامنے یہی رکھا تھا کہ پہلے ایک قانون موجود ہے, آپ ان کے تھرو ان کا ٹرائل کرو. اگر وہاں پر آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں عدالتوں کے اوپر, آپ ان لوگوں کے لیے اسپیشل کورٹس بنا دیں. صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اوپن ٹرائل ہو. پھر لاسٹ میں ہم نے کہا تھا, طاہر صاحب بیٹھے ہوئے, کہ فوجی جو ٹرائل ہے وہ غیر آئینی ہے سیول مسئلوں کے حوالے سے. لیکن ہم نے پھر بھی ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کا فوجی ٹرائل کرنا چاہتے ہو اور جس طرح کر رہے ہو آپ لوگ اوپنلی کرو, ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جبری گمشدگیاں بند ہو. تو اس حوالے سے ہم مسلسل احتجاج پہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ماورائے آئین اقدامات کا تدارک کیا جائے, اور جو ملک میں بسنے والے شہری ہیں ان کے ساتھ ملکی آئین اور قانون کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے. دیکھیں, جن اداروں نے آئین کی پاسداری کی حلف اٹھائی ہے, اب ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ملک کے شہریوں کے ساتھ کیوں وہ غیر آئینی اقدامات اٹھاتے ہیں, اور اپنی جو ان کا حلف ہے ان کی کیوں وہ لوگ پاسداری نہیں کرتے. اگر ملک کے طاقتور ادارے آئین کی پاسداری نہیں کرتے تو جو عام شہری ہے پھر ان پہ آپ کس طرح اعتماد کر سکتے ہو یا بھروسہ کر سکتے ہو کہ وہ ملک کے آئین اور قانون کو پاسداری کریں. تو ہم ان سے آج اس پلیٹ فارم سے پھر گزارش کرتے ہیں, حکمرانوں سے اور ملکی اداروں کے سربراہوں سے, کہ ملک کی آئین کی پاسداری کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی آئین ایک عام شہری کے لیے بھی ایک ہو اور اس ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں کے لیے بھی ایک ہو. یہی ہمارا موقف رہا ہے. یہاں پر ہمارے صافی برادری بیٹھے ہوئے, آج تک ہم نے نہ ریاست کو غلط کہا ہے یا نہ ریاستی اداروں کو ہم لوگوں نے غلط کہا ہے. حالانکہ میں بذات خود ایک افیکٹڈ فیملی سے میرا تعلق ہے, 20 سال سے میں سفر کر رہا ہوں. آپ میرے اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں, آپ میرے تقاریر اٹھا کے دیکھیں, آج تک میں نے نہ ریاست کو برا بلا کہا ہے نہ ریاستی اداروں کو برا بلا کہا ہے. تو ہم ان حکمرانوں کو اور ان ریاستی اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اصل شہری ہم ہیں. میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسمبلیوں میں یا جن لوگوں کو آپ لوگوں نے بٹھایا ہے, وزارت دی ہے, اور بڑے بڑے عہدوں پہ لایا ہے, میں آج پریس کلب کے سامنے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو وہاں سے ہٹاؤ. ان کے خلاف جس طرح ہمارے ساتھ رویہ اپنایا جا رہا ہے, آپ ان کے ساتھ ایک ہفتہ رویہ اپنا کے دیکھو وہ کس طرح ریاست کو بھی گالیاں دیں گے اور ریاستی اداروں کو بھی گالیاں دیں گے. حالانکہ بہت سے منسٹرز بھی ہے, جب ان کو تنگ کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو ریاست کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہم ہے کہ ہم ابھی تک نہ ریاست کے خلاف بول رہے ہیں نہ ریاستی اداروں کے خلاف بول رہے ہیں. تو اس کے بعد جس طرح طاہر صاحب نے آپ لوگوں کو تفصیلی بتا دیا کہ جو ہمارا پروٹیسٹ تھا وہ بھی پرامن تھا. ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ آئے تھے. ہم نے پرامن طریقے سے یہاں سے ہمارا وہاں پہ احتجاج کیا تھا اور وہاں پرامن ہم لوگوں نے احتجاج کی تھی. تو نوابزادہ حاجی میر لشکری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے, لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس پرامن احتجاج کو بھی ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ختم کیا تھا. حالانکہ ہم لوگوں کا یہی ارادہ تھا کہ ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے جو لواحقین تھے, لیکن اس کے بعد انتظامیہ کے ساتھ ہم نے کوارڈینیشن کر کے تعاون کر کے اپنے لوگوں کو راضی کیا تھا اور وہاں سے ہم نے ان کو اٹھایا تھا. تو اب یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس طرح کے اقدامات یہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے خلاف, ہمارے آرگنائزیشن کے خلاف, نوابزادہ حاجی میر لشکری کے خلاف, اور حتیٰ کہ مطلب جو FIR ہے ان میں 250 سے 300 کے قریب خواتین اور مردوں کے خلاف. تو اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لواحقین کئی سالوں سے 10 سالوں سے 15 سالوں سے 20 سالوں سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے, ان پہ کوئی الزام عدالت میں لایا جائے یا پھر ان کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ وہ یہاں پر ہے, ان کو صرف اس ڈیمانڈ پہ ان کے خلاف بھی FIR درج کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قابل مذمت بات ہے, یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے, یہ ملکی آئین اور قانون کی وائلیشن ہے, اور
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے منفی ہتھ کنڈوں سے آج میر لشکری رسانی صاحب اور مجھ سے میرے آرگنائزیشن کے وائس چیئرمین ماما قدیر اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہے یا جو ہمارے ساتھ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف ان کو آواز کو بزور طاقت دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, ہم لوگ آئین کو فالو کریں گے. ہم وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی FIR درج ہوا ہے, اس کا فوری طور پر نوٹس لے. اگر وزیر اعلیٰ اس کا نوٹس نہیں لے گا اور اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے اس کو ختم نہیں کرے گا تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمارا جو پرامن مذمت ہے ہم اس میں شدت لائیں گے. وہ بلوچستان سمیت ہم اس کو پورے پاکستان میں بھی پھیلائیں گے, اور اس کے علاوہ ہم ان ناروا سلوک کے خلاف جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو ہمارے ساتھ شریک ہونے والے ہمارے معزز شخصیات کے خلاف کیا جا رہا ہے, تو میں آج سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم تمام ایمبیسیز کو بھی لیٹر لکھیں گے, UN کو بھی ہم لوگ لیٹر لکھیں گے, اور باقاعدہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ہم پرامن احتجاج کے ساتھ ان کو بھی لیٹر لکھیں گے. ہم آخر میں پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری اس آواز کو حکمرانوں تک اور ملک کے طاقتور اداروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرو گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ 2018 کے جو ایک غیر منصفانہ نام نہاد انتخابات ہوئے ہیں, پھر اس انتخابات کے ذریعے جن جعلی لوگوں کو کوئٹہ شہریوں پر مسلط کیا گیا. قاسم سوری کا آپ کے سامنے کیس چلا, ہم نے چیلنج کیا, کیس چلتا رہا. اس مقدمے میں نادرا کو ہم نے رقم جمع کرا کے ہم نے کہا کہ اس کی تھمب امپریشن کرائی جائے نادرا سے. نادرا حکومت کا اپنا ایک ذیلی ادارہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کے ذریعے سے اس کی ایک رپورٹ آ گئی کہ اس حلقے میں جتنے ووٹ اس کو پڑے ہیں جعلی ووٹ ہیں. تو مقصد ہمارا کیا تھا کہ ہر فورم پہ نوابزادہ حاجی لشکری رحسانی یا اس کے رفقا یا ایسے سیاسی لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے ایک ایکٹ کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سے دور ہوں, اور اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقدمات میں الجھے رہیں اور اس سے اپنے عوام, اپنے شہریوں اور اپنے لوگوں سے دور رکھا جائے. یہ بھی اسی قسم کی ایک شرارت تھی کہ پارلیمنٹ سے تو ہم نے آؤٹ کر دیا آپ کو, اب آپ کو اس FIRوں میں پھنسا کے کہ مقدمات میں آپ الجھے رہیں اور اپنے شہریوں سے دور رہیں. یہ اس قسم کی ایک پری پلان یا آفٹر تھاٹ اور سازش کے تحت کی گئی ہے یہ FIR. جی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا, اس کے لیے بھی عنقریب عدالت کا دروازہ ہم کٹکھٹائیں گے, اس کو چیلنج بھی کریں گے اور ہر فورم پہ اس کا مقابلہ بھی کریں گے. دفعات اس میں یہ شامل کیے گئے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اس وقت جون 2021 میں کوئی سچ سختی نہیں تھی جیسے کہ 2020 میں کورونا کے حوالے سے سختیاں تھیں کہ یہ SOPs یا اس کا خیال رکھنا. اس میں ایک سیکشن 270 شامل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ باعث بن رہے تھے اس کا جو ہے وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے تھے. کار سرکار میں مداخلت, سرکاری اہلکاروں کو اس کے کام سے روکنا, مجمع خلاف قانون, ایک ایسا مجمع کہ جس کو قانون اجازت نہیں دیتی, حالانکہ یہ تمام آئین کے خلاف ہے. آئین کا اگر آپ آرٹیکل 4 سے 28 تک دیکھ لیں جو ایک مدر لا ہے, سب پہ باری ہے یہ جو آئین ہے, اس میں آپ کو آئین نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف سپیچ. فریڈم آف موومنٹ میں آرٹیکل 15 آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی موو کریں آپ موو کر سکتے ہیں ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا اسٹیٹ, اور گورنمنٹ پابند ہوگی آپ کے مال و جان کے تحفظ کی. مگر یہاں تو آپ کو آپ کے آئینی حقوق سے بھی روکا جا رہا ہے کہ جو آئین آپ کو یہ حق دے رہے کہ کسی بات پہ احتجاج آئینی اور قانونی حق ہے سب کا, کہ اگر کسی بات پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, کسی طرف حکمرانوں کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں, اس توجہ
پہ بجائے غور کر دیں کہ آپ لوگوں کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے. محسن بیگ کا مقدمہ آپ کے سامنے, اس فورم سے میں اس کے خلاف بھی جتنے اقدامات کیے گئے حکومت کی طرف سے اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. پھر کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے حقوق کے لیے, محسن بیگ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہمارے وزراء کا آج کا اسٹیٹمنٹ میں اخبار میں کہ اس جج کے خلاف جس نے ان کو ریلیف دی ہے اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے. بہت شرم کی بات ہے ان کے لیے.